نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 69 الحمدللہ شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اہل کتاب میں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جو بڑا بس گناہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، اپنی باتیں اپنے فلسفے کتابوں کے اندر ڈال دی۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا جو تحریف سے بالکل پاک۔ خود اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب کے حفاظت کا وعدہ کیا کہ اللہ پاک خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آج کے قرآن جو 1400 سال پہلے اترا، آج وہی بعینی ہی وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور باقی جو کہ آسمانی کتابیں ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام پہ تو نازل ہوئی تھی یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، دونوں میں تحریفات کر دی گئی ان کے، یہاں تک کہ وہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ہیں اس زبان میں بھی موجود نہیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، اب اس کے ترجمہ کوئی اردو میں کر کے اس ترجمے کو آگے پیش کر دے، یہ نہیں، قرآن ایز اٹ از عربی میں جس زبان میں نازل ہے ویسے ہی اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس اگر ہم دیکھیں تو ان کی اصلی کتابیں اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی کتابوں میں بھی آپس میں عیسائیوں میں بھی دو فرقے جو بنے ہیں وہ اس بیس پہ بنے ہوئے ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان میں ان کی کتابوں میں بھی فرق ہے۔ ایون ایک ہی مطلب عیسائی وہ کہلاتے ہیں دونوں گروپس، اور ان کی کتابوں میں کسی میں کچھ باب ہیں کسی میں نہیں ہیں، مطلب اتنا فرق ہے کتابوں میں۔ اور پھر اصل میں بعد کے لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی کی تعویلات بھی کر دی، اپنے فلسفے بیان کر دیے۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر غلطی بھی ہوتی ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے جو کہ رب کے کلام میں نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تورات میں انجیل میں وہ غلطیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کتابیں تو اصل میں آسمانی تھی، اللہ پاک نے اتاری تھی، تو ہم تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کو اگر اس کو ہم مان بھی نہیں سکتے ایز اٹ از، کیونکہ اس میں تحریفات بھی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک ان لوگوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا، تو اللہ پاک اس کا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے مال بٹوریں تھوڑا سا، قلیلا، جتنا بھی مال لے لیں اس کے بدلے میں وہ تھوڑا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس سے بچائے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم تحریفات تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے علماء، ایسے لوگ علماء سو جن کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں، آیتوں کے اور جو حدیثوں کے غلط مفہوم بتاتے ہیں، جو امت نے ایک بات سمجھ لیں، ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ جن باتوں پہ 1400 سال سے تقریباً امت متفق ہے، ان میں خواہ مخواہ اب پردہ اللہ پاک نے واضح احکامات موجود ہیں قرآن حدیث میں، امت کا اتفاق ہے، لیکن ان میں خواہ مخواہ شبہات نکالنا، موسیقی حرام ہے اس پہ اتفاق ہے، اور مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ مطلب اس کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب آج کل کا جو موسیقی ہے، جو ساز ہے، جس قسم کے گانے بجانے اور جس طرح کی چیزیں، وہ حرام ہے، بالکل واضح ہے، لیکن لوگ اس میں بھی گنجائشیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کی اصل شکل جو تصویر بنانے میں تھی وہ حرام تھی، لیکن اب اس کی آج کل ڈیجیٹل میں اختلاف ہو گیا، وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اصل تصویر میں کی حرمت کا تو ہر بندہ قائل ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تو اسی طرح داڑھی ہو گئی، جہاد ہو گیا، اسلام کے بنیادی بہت چیزیں ہیں جس میں خواہ مخواہ کی نقطے نکال کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مشتبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں یہ گنجائشیں موجود ہیں۔ اللہ پاک اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں اور ایسے کرداروں سے بچائے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے کہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں،
وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے بدلے میں جو کماتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کر کے جو مال بٹورتے ہیں تو وہ ہلاکت ہے اور وہ بہت بری کمائی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ بتایا تھا کہ یہ ان کی تمنائیں تھیں، ان کے یہ باطل عقیدے تھے کہ جتنے دنوں ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی ہے بس اتنے دن ہم جہنم کی آگ میں رہیں گے، اس کے بعد تو جنت ہمارا مقدر ہے، اور جنت کے یہودی کا یہی تصور ہے یہودیوں کا کہ جنت کے اصل حقدار تو ہم ہیں، اور بس تھوڑے دن ہمیں بس آگ میں جلنا پڑے گا، بہت معمولی دن۔ تو اللہ پاک فرمانے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات اللہ پہ گھڑتے ہو جو اللہ نے، جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فضول قسم کی باطل تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات اور باطل عقائد کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ آج ہمارے اندر بھی، جس پہ کل بھی ذکر چلا تھا، اور کل ایک حدیث بھی بڑی اچھی گزری تو اس کو بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ترمذی شریف کی نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور احمق وہ ہے کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ پہ تمنائیں باندھے، یعنی کہ دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہا، عمل کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، بغیر عمل کے اللہ غفور الرحیم ہے، اس تقیے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے بغیر بے عملی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے سنا کہ وہ بڑا بیوقوف اور احمق شخص ہے کہ جو اللہ پہ تمنائیں باندھ رہا ہے اور اپنے خواہشات، اپنی حرام خواہشات، ناجائز زندگی، اپنی عیاشیوں میں، اپنی مال و دولت کمانے میں صرف اس میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی فضول اور فاسد قسم کی تمناؤں سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔